خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا فیصلہ آ گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسی نوعیت کے فیصلے کی توقع کی جا رہی تھی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے یا ایسا فیصلہ کرتے ہوئے کوئی زیادہ دقت پیش نہ آئی ہوگی, اس لیے کہ سائفر کا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہونا, اس کا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہونا اور اس کا سینسیٹیو ڈاکومنٹ ہونا, اٹ واز ٹوٹلی ایڈمیٹڈ. پھر اسے جس طرح سے ڈسپلے کیا گیا, اس کے کنٹینٹس کو شیئر کیا گیا اور ایک پبلک میٹنگ میں لہرا کر ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلا گیا, پاک امریکہ کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر جو اعظم خان پرنسپل سیکریٹری تھے ان کی اور عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے اس وقت, ان کے درمیان جو کنورسیشن ہوئی, جو آڈیو لیک ہوئی, اس میں جس طرح عمران خان صاحب نے کہا جی کہ اب ہم سائفر کھیلیں گے, اصل میں سائفر کھیلنا مقصد نہیں تھا بلکہ اس قوم کی تقدیر کے ساتھ, اس کے مستقبل کے ساتھ اور اس کے حال کے ساتھ کھیلنا مقصد تھا. اور اس میں بڑے امپورٹنٹ جو وٹنسز تھے, اسد مجید صاحب جو اس وقت سفیر تھے امریکہ میں, انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا کہ کوئی تھریٹ اس میں ایکسٹینڈ نہیں کی گئی تھی امریکہ کی طرف سے. اور ان کے اس اور سہیل محمود صاحب جو سیکریٹری خارجہ ہے, انہوں نے ان کے بیان کو بھی انڈورس کیا اور ساتھ یہ کہا کہ سائفر پرائم منسٹر کے پاس گیا تھا, واپس نہیں آیا, اور اسی بیان کی تائید کی اعظم خان صاحب نے کہ سائفر ہمیں واپس نہیں ملا پرائم منسٹر آفس سے. تو پھر عمران خان صاحب خود ایڈمٹ کر چکے تھے کہ سائفر گم ہو گیا تھا. تو اب جو ٹرائل ہوا تو اس میں آپ دیکھیے کہ بار بار کبھی کسی مرحلے پہ اسے چیلنج کیا گیا جی کہ پبلک کو ایکسیس دی جائے, صحافیوں کو ایکسیس دی جائے, اوپن ٹرائل ہو. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی واضح ڈائریکشن ہونے کے باوجود کہ 1 ماہ کے اندر ٹرائل کنکلوڈ کیا جائے, اسے پرولونگ کیا گیا, پروٹریکٹ کیا گیا. اور کوشش یہی تھی کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے تو اس ٹرائل کو جتنا لمبا کیا جا سکے کیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ ڈیفنس کونسل اس سٹیج پہ آ کے بار بار نہیں پیش ہوئے, کورٹ سے 1 گھنٹے کا ٹائم لیا جاتا رہا جی کہ راستے میں فلاں جگہ, تو وہ نہیں پیش ہوئے, جس کی وجہ سے کورٹ کے پاس قانونی طور پہ کوئی آپشن نہیں رہ جاتا کہ وہ اسٹیٹ کونسل کو اسٹیٹ ایکسپینس پہ انگیج کر کے تو ٹرائل کو کنکلوڈ کرے. تو میں سمجھتا ہوں اسی فیصلے کی توقع تھی اور بالکل قانون کے مطابق ہے, آئین کے مطابق ہے, اور ملزمان کو پورا موقع دیا گیا اپنے ڈیفنس کا, ان کی ہر خواہش پوری کی گئی جو فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق ہونا تھا. تو وہ ساری جو کوڈل اور لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کرتے ہوئے اسے کنکلوڈ کیا گیا. تو آئی تھنک it's a very good decision and it was likely تھا کہ and it was very much expected. ٹھیک ہے.